ہمیں اس کائنات میں سب سے زیادہ استعدادوں والا، عزت والا، کرامت والا بنا کر، انسان بنا کر بطور مسافر کے یہاں بھیجا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا انسان کا وطن نہیں ہے۔ جب انسان کو اتنی عظمت دی کہ سارے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا، اور ایک روایت میں وہ 100 سال تک جھکے رہے، ایک روایت میں 500 سال تک جھکے رہے، اتنی عظمت دی، تو یہ دنیا انسانوں کا وطن ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا تو اللہ کے رسول کے ذریعے حضور اللہ نے بتلا دیا کہ مچھر کے 2 پروں میں سے ایک پر کے برابر بھی یہ دنیا نہیں۔ 7 ارب انسان اب ان سے پہلے آنے والی قومیں، آگے آنے والی نسلیں، ان کا یہ وطن بن جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مسافر خانہ ہے۔ اللہ نے ان کا وطن تو اپنے عرش کے سائے کے نیچے، جنت جو اللہ نے بنائی ہمیشہ کے لیے، نعمتوں کی جگہ، جوانی کی جگہ، خوشی کی جگہ، زندگی کی جگہ، اللہ نے وہاں پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اور ہر چیز کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے قربانی دیتا ہے۔ ہر انسان قربانی کر رہا ہے، ہم سب قربانی کر رہے ہیں، دنیا والے قربانی کر رہے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو اتنی عظمت دی، کامیابی کے لیے پیدا کیا، اس کے دل میں کامیابی کی طلب رکھی، ہماری دن رات کی محنت کامیابی مل جائے، اس لیے مشقت میں پیدا کیا، اور اس کے جستجو، اس کے جو ہے وہ دل کے استعداد میں رکھی ہے، جستجو کریں۔ اور اللہ بھی کامیاب کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اے میرے بندو، مجھے راضی کر کے اور میرے احکام مان کر دنیا میں بھی میری رحمتوں کو لینا، جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جانا، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اور دیکھو، دنیا میں تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، دنیا میں جو تمہاری ضرورت تھی اس کو مقدر بنا کر لکھ دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ کی عبادت کہ اللہ پالنہار ہے، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، تو سب کچھ اللہ دے رہے ہیں، تو ہمارا کام اللہ کی عبادت کرنا۔ عبادت صرف نماز نہیں ہے، بلکہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر حال میں اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے امر کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اے اللہ، ہمارے رزق کا بندوبست کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ تم سے روزی کموانا کہ تم اپنی زندگی کا بندوبست کرو، یہ نہیں، اور تم اللہ کو خوش پیش کرو، اس لیے نہیں بھیجا۔ تمہیں رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تمہیں تو دنیا میں آخرت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، سب سے بڑے علم لا الہ الا اللہ کے یقین کے لیے کہ یہ علم حاصل کرو۔ علم کیا ہے؟ بنیاد لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچاننا۔ اب دنیا کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ چھوٹی چیزوں کو قربان کرو بڑی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے۔ ایک آدمی کے ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ داروں کا علاقہ ہے، جو گندم، جو دانے گھر میں موجود ہیں، اس کو ختم نہ کرو۔ اگر گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تو اس کو، یعنی اس کو، بھوک کو برداشت کرو اور اس کو زمین میں ڈالو۔ ایک بوری سے اللہ 700 بوریاں عطا فرمائیں گے، اور پھر ذمہ داری کا سلسلہ چلے گا۔ شروع کی تھوڑی سی بھوک، شروع کی تھوڑی سی مشقت، شروع کی تھوڑی سی جو ہے تھکن، اس کو برداشت کر لو۔ ہر انسان سمجھتا ہے، اور یہ مشقتیں اختیاری ہیں، اور اس مشقتوں میں حوصلہ کوئی بات نہیں، بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ اب جہاں گندم کٹنے والی ہے، اب چاول کٹنے والے ہیں، اب کپاس اترنے والی ہے، کیسی بھوک ہے، پیاس ہے، قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور لیکن آگے کے جو نتائج، ثمرات اللہ دے رہے ہیں، اس پر انسان حوصلے میں ہے۔ تو یہ قربانیاں اختیاری ہیں، تھوڑی دیر کی ہیں، حوصلہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، پھر اللہ اپنے خزانوں سے پھر جو ہے اناج کے اور غلوں کے ایسے دروازے کھولتا ہے کہ پھر نسلیں اس پر پلتی ہیں۔ ایک آدمی کے پاس لاکھ روپے ہیں اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ ایک یہ کہ بھئی اس لاکھ روپے سے ابھی گلچھرے اڑا لو، ابھی دوستوں کو دعوت دے دو، ابھی جو ہے کوئی ہوٹلوں میں چلے جاؤ، اور پھر بعد میں پھر جو ہے گھر میں چوہے ناچیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہو۔ عقل مند انسان کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی،
یہ 1 لاکھ روپے ہیں، اس کو تجارت میں لگاؤں، سامان خریدوں اور جو ہے میں اس کو بڑی پاکیزگی کے ہاتھ بیچوں، 1 لاکھ سے 2 لاکھ بنیں گے اور کچھ عرصے بعد پھر ماشاءاللہ اس کی مارکیٹ ہوگی اور لوگ جو ہے اس کو خرید رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں اور پھر اس سے جہاں گھر بن رہے ہیں، سواریاں خریدی جا رہی ہیں اور مجلسیں ہو رہی ہیں اور عزت مل رہی ہے۔ اس نے بھی چند دنوں کا قربانی کی، اس قربانی پر اللہ نے آگے اپنے خزانوں سے اس کو عطا کیا۔ کوئی آدمی اپنی طاقت سے حاصل کرنے والا نہیں، دینے والی ذات کون سی ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اے انسان تمہاری مزاج میں میں نے محنت اور مشقت رکھی ہے۔ ایحسب ان لم یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا میں کتنا مال لگا رہا ہوں اور یہ گمان کرتا ہے ایحسب ان لم یرہ احد، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو، یہ 7 ارب انسان اور ان کی لاکھوں جو اولاد آ رہی ہے، تمہیں دیکھنے کی آنکھیں کس نے دی؟ تمہاری اولادوں کو 2 آنکھیں کون دے رہا ہے؟ 2 کان کون دے رہا ہے؟ جتنی مخلوقات پیدا ہو رہی ہے ان کو یہ آنکھیں کون دے رہا ہے؟ شہد کی مکھی کو آنکھیں کون دے رہا ہے؟ چیونٹی کو آنکھیں کون دے رہا ہے؟ جو یہ سب کو دیکھنے کی طاقت دینے والا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، یہ بولنے کی طاقت کس نے دی؟ اور اللہ ہمیں بتانے کے لیے دیکھو تم میں سے کچھ گونگے ہیں، یہ بول کیوں نہیں سک رہے؟ اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت نہیں دی۔ یہ اندھے ہیں، یہ دیکھ کیوں نہیں؟ اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے یہ اندھے بھی اگر اپنے اندھے پر صبر کریں گے، ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانیں گے تو اس اندھے پن پر صبر کرنے پر اللہ وہ محل کا درجہ دیں گے جو آنکھوں والوں کو قیامت میں نہیں ملے گا۔ یہ انسان کو عجیب جو ہے اہم معمولی چیز ہے۔ تو دنیا کے لیے قربانی اور شروع کی قربانی اختیاری ہے، اور شروع کی قربانی میں سمجھدار اپنے بچوں کو تسلی دیتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ تھوڑے سے دنوں کی بات ہے۔ ارے زمیندار تم بھوکے مر رہے ہو، یہ ٹریکٹر بیچ دو، یہ بیل بیچ دو، یہ ہل بیچ دو، یہ آلات بیچ دو، کہ نہیں کیا کہہ رہے ہو؟ تھوڑے دنوں کی میں مشقت برداشت کر لوں گا، خواہشات کو دبا لوں گا، کچے گھر میں رہ لوں گا اور پیاز اور روٹی سے جہاں گزارا کر لوں گا، لسی سے پی لوں گا، یہ قربانی کروں گا تاکہ ان چیزوں کے ذریعے اگلی کمائی ملے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں اے میرے بندو، دنیا کی زندگی کو اللہ کے احکام کے لیے قربان کر دو، یہ قربانی کی صورت بنے گی، لیکن تم اتنے عزت والے ہوگے کہ اللہ کی نظروں میں تمہاری قدر بڑھے گی، اللہ فرشتوں میں تمہاری قیمت بڑھا دیں گے اور اللہ کائنات میں اعلان کریں گے کہ یہ اگرچہ پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے اور اس کے یہاں گال بھوکے سے پٹکے ہوئے ہیں، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ ہستی ہے کہ یہ ہستی اگر مجھے واسطہ دے دے کسی بات کا تو اس کی لاج رکھتے ہوئے میں اپنی قدرت کو ظاہر کر کے اس کی تمنا کو پورا کر دوں گا۔ ہم نے اپنے آپ کو خود گرایا۔ رب اشعث اغبر مدفوع الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ صحابہ کرام اللہ کے پیغام کو لے کر میدانوں میں چلے ہیں، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکی، ان کی تعداد کم، لوگ سمجھتے تھے یہ صلح کرنے آ رہے ہیں، لوگ ہم سے کچھ مانگنے آ رہے ہیں، لیکن جب میدانوں میں جمتے تھے کہ نہیں ہم خود نہیں آئے، تم سے مانگنے نہیں آئے، تمہیں دینے آئے ہیں۔ کیا دینے آئے؟ ایک پاکیزہ زندگی دینے آئے ہیں، اور ہمیں بھیجنے والا اللہ ہے۔ جب اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہم اس کو پہچانے، ہم مقصد کو اللہ کے رسول نے بتایا، بعثتم، تمہیں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، تم نے تو اللہ کے پیغام کو دنیا کو پہنچانا ہے۔ جو اللہ آسمانوں کو تھامے ہوئے، زمین کو تھامے ہوئے، بارشیں برساتا ہے اور پانی چلاتا ہے، موسم بدلتا ہے، سورج چاند کو نکالتا ہے، اس اللہ نے بھیجا ہے، اس کے پیغام کو تم پہنچاؤ گے اور تم جہاں فقیر بن جاؤ گے؟ نہیں، اللہ تمہیں غنی کرے گا، اللہ کی مددیں میدانوں میں اتریں گی۔ تو صحابہ کرام اس طرح میدانوں میں اترتے تھے۔ وہ لوگ کہتے صلح کے لیے نہیں، کچھ لینے آئے ہو؟ نہیں، تمہیں دینے آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ ارے اتنی تھوڑی سی تعداد، کہ تعداد کو مت دیکھو، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور اللہ کی مدد کے مقابلے میں تمہاری یہ طاقتیں ہیچ ہیں۔ اور جب وہ اپنی بے وقوفی میں حملہ کرتے تو ان کی فوجیں شکست کھاتی اور وہ قتل ہوتے اور پیچھے دوڑتے۔ وہ کہتے کیا بات ہے، کہ یہ ان کی صفات والے ہیں، فرشتے ان کے لیے اتر رہے ہیں، یہ میدانوں کو جیت رہے ہیں۔ کہاں مدینے کی کچی بستی سے نکلے اور اسپین تک صحابہ چلتے ہی چلے گئے۔ کہاں مدینے سے نکلے تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، قسطنطنیہ، ترکی، استنبول
اور یہ بلقان کی ریاستیں یوگوسلاویہ وہاں تک، اور جن لوگوں کے پاس گئے ان لوگوں نے، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس نمازیں تھیں، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس دعائیں تھیں، ان کے پاس اخلاق تھے، ان کی اچھی معاشرت تھی، ان کے پاس اللہ کی مدد تھی، تو وہ لوگ اپنے دینوں کو چھوڑ کر ان دین کے تابع ہوئے۔ صحابہ نے اتنے زیادہ ممالک کو مسلمان ممالک بنا کر ہمیں عطا کر دیے۔ اے انسان، اے ایمان والے، تیرے پاس جو دین ہے یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ تو صحابہ کرام میدانوں میں اترتے تھے فوجوں کو لے کر نہیں، میدانوں میں اترتے تھے یہ ہتھیاروں کو لے کر نہیں، جب میدانوں میں اترتے تھے ظاہری اسباب لے کر نہیں، میدانوں میں اترتے تھے اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر۔ اس لیے صحابہ کرام ایک دفعہ جب تھوڑی سی کوئی دیر ہوتی تو فوراً کہ کیا بات ہے، کہیں کوئی ہم نے سنت تو نہیں چھوڑ دی، کہیں ہماری نیتوں میں تو کچھ کمی تو نہیں آ گئی، اور اللہ نے صحابہ کرام کے زمانے میں دکھا دیا نیتوں میں اگر خرابی آئی اور اگر جو ہے کچھ اجتہادی غلطی ہوئی تو حضور کے ہوتے ہوئے بھی مدد ہٹ جائے گی۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بدر کے موقع پر اللہ نے مدد فرمائی، 313 نہتے صحابہ کو میدان بدر میں 1000 کی فوج مسلح، اور جو اس یقین کے ساتھ آئے تھے اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کو شکست دی، ایسی شکست فاش کہ 70 سردار قتل ہوئے، اور حضور نے اشارہ کیا تھا کہ یہ فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، یہ اسلام کے خلاف آ رہے ہیں، یہ اللہ کے خلاف آ رہے ہیں، میں نے 13 سال ان کو دعوت دی، انہوں نے مجھے نکالا، میرے صحابہ کو نکالا، آج ہمیں مٹانے آ رہے ہیں۔ اللہ کا غصہ یہ ہے کہ یہاں 70 کے بارے میں کتنے کے بعد نشاندہی، جب جنگ ختم ہوئی تو جہاں حضور نے فرمایا تھا 1 شتر کے برابر بھی جگہ کا فرق نہیں تھا، 70 قتل ہوئے اور 70 جو ہے وہ قید ہو گئے۔ تو یہ تو اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا، کیونکہ ابو سفیان کا قافلہ مکے سے چلا تھا، اور کوئی مکے کا گھر ایسا نہیں تھا کہ ان کے پیسے ان قافلوں کے پاس نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے بھی کوئی تلواریں لاؤ، کوئی تیر کمان لاؤ، ہمارے لیے کوئی سامان لاؤ، گھر کا ساز و سامان سب کا۔ اور یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے 13 سال اللہ کے رسول کو تکلیفیں پہنچائی تھی، اور ان کے صحابہ کو اتنی تکلیفیں آگوں پر ڈالا اور کوڑے مارے، سمیہ کو شہید کیا گیا، شیب ابی طالب میں بند کیا گیا۔ اللہ قادر تھے کہ ان کو وہیں جہاں جمع کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بساتے، لیکن اللہ کو بندوں کی قربانی پسند ہے۔ اے میرے نبی، یہ تکلیفیں دے رہے ہیں، اب مکے کو چھوڑ دیجئے اور آپ مدینہ ہجرت کر دیجئے۔ گھر بھی ان کے حوالے کر کے گئے، اور یہ لو سامان حضور، اب 40 آدمیوں کا قافلہ تھا، اور وہ جہاں لشکر تھا، حضور نے فرمایا، اللہ نے بتایا کہ دیکھو تمہاری مڑ بھیڑ ہوگی اور میں تمہیں فتح دوں گا۔ سامنے یہی تھا کہ اس 40 کے قافلے کو روک لیا جائے، اور یہ سامان ہمارے ہی مالوں کا، ہمارے گھروں پہ قبضہ کیا ہم لے لیں۔ تو صحابہ سے کہا چلو بھائی، کتنے ہیں؟ 313، چلو۔ یا رسول اللہ، کوئی تلواریں لے لیں، کوئی سواریاں لے لیں، گھروں سے ہو کر جائیں؟ نہیں، یہی مسجد سے چلو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ اب یہ 313 نہتے، نہ تلواریں 10 ہیں، نہ وہ جو ہے نیزے 10 ہیں، نہ تیر کمان 10 ہیں، گھوڑا 1 یا 2 ہیں، اور اونٹ کچھ چند تھے، باقی پیدل چل رہے ہیں۔ اور اللہ نے نظام کیا کیا کہ بھئی وہ سامنے 40 کا قافلہ آ جاتا، 313 گھیر کر ان کو قید کر کے لے آتے، سامان لے آتے۔ اللہ نے فرمایا تم تو بہت تھوڑی چیز چاہتے تھے، لیکن میں اپنے پیاروں کو ایسی عزت اور اپنی قدرت کا اظہار اور ایسی فتح دینا چاہتا تھا، قیامت تک اس کے تذکرے ہوں گے۔ تم چاہتے تھے بس یہ قافلہ مل جائے، اللہ کا نظام چلا، اور اللہ کا نظام، اللہ کی مدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو بھئی ہم تو کتنے کمزور ہیں کہ مدد کو اپنی عقلوں کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم چاہ رہے ہیں ایسی مدد ہو جائے کہ اللہ میں گاڑی مانگ رہا ہوں تو مجھے گاڑی دے دیں، پتہ نہیں اس گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہونا ہے، جس کے سوار ہوں گے انہیں مرنا ہے۔ اے اللہ میں گھر چاہ رہا ہوں تو مجھے گھر دے دے۔ اللہ فرماتے میں رب ہوں، میں حالات کو جاننے والا ہوں، میرے حوالے کرو، میں وہ چیز دوں گا جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ تم مجھ پر ایمان والے ہو اور میرے نبی کی بات ماننے والے ہو، تم اپنی جان اور مال کو میرے لیے لگانے والے ہو، اور میں علیم اور خبیر ہوں، دنیا کی خیریں بھی دوں گا، آخرت کی خیریں بھی دوں گا۔ اب اللہ کے رسول رسول ہیں، وحی اتر رہی ہے، اور ظاہری طور پر کیا ہوا؟ یہ عقل کے اور ظاہری آنکھوں پر سہارا کرنے والے یہ بے عقل لوگ، یہ کیا ان کے کیا الفاظ نکلیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے اور ابو سفیان کا لشکر پیچھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، 313 تھے، ٹھہرے جیسے آپ میدان میں ٹھہرے ہو زمین پر، صرف اوپر ایک پردہ ہے اور نیچے ایک دری ہے یا چٹائی ہے. صحابہ کرام کے پاس یہ بھی نہیں تھی. اونٹ ہیں، رات گزاری اور چلے. راستہ وہی تھا شام سے جو ہے مکے کو جانے کا، وہیں سے. تو حضور آگے چلے گئے. ابو سفیان جو کافروں کا سردار تھا، جس کو لینا تھا، وہ پیچھے. اللہ نے ان کو بتا دیا. ابو سفیان کہنے لگا اوہو، یہ اونٹوں کے پاؤں کے نشان اور یہ دانتوں کو ٹھہرنے کے، کیونکہ خطرہ تو ان کو تھا کہ مسلمانوں کو پتہ لگ گیا تو ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. اس نے دیکھا یہ تو کوئی قافلہ ٹھہرا، سمجھ گیا، کیونکہ وائرلیس سسٹم کوئی اور ایسا نظام تو تھا ہی نہیں. اور اس نے پھر کیا کیا، وہاں مینگنی تھی اونٹ کی، اس کو اٹھایا، توڑا. اس کے اندر جو کھجور کی گٹھلی تھی، اتنا سمجھدار کہ اللہ کی قسم یہ تو مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے، مدینے والے ہمارے لیے آ گئے. اور یہ کس نے بتلایا؟ اللہ نے بتلایا. اور اس نے فوراً اپنا راستہ بدلا اور ایک آدمی کو، تیز سوار کو بہت سارا انعام دے کر مدینے مکے پہنچ جاؤ اور مکے والے سے کو بچاؤ اپنے قافلے کو اور آ جاؤ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. اللہ کے رسول غزوہ بدر پہنچے ہیں. ابو سفیان نے راستہ بدلا ہے اور ان کو اللہ نے سلامتی کے ساتھ وہاں پہنچایا ہے. اور وہاں ابو جہل مکے میں شور مچ گیا کہ یہ مسلمان جو ہم سے لٹے پٹے گئے ہیں، مہاجر بن کے گئے ہیں، آج یہ ہے جو ہمارے قافلے کو لوٹیں. تو ایک شور مچ گیا، 1000 نوجوان مسلح ہو کر آ گئے. ابو سفیان ان کے ساتھ ہے، عتبہ ان کے ساتھ ہے، شیبہ ان کے ساتھ ہے، ابی بن خلف ان کے ساتھ ہے. اور شیطان سردار کی صورت میں، چلو چلو آج دین کی ایمان جو ہے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. اور ابو جہل کا اور اس کے بھائی کا ہاتھ پکڑے ہوئے لے جا رہا ہے، اور بڑے سردار کی شکل میں، وہ بھی بڑے خوش کہ ایک سردار اور اس کی قوم ہمارے ساتھ ہے. اور سب کچھ اللہ دیکھ رہے ہیں. اب اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں پہنچے. اچھا ان کو پتہ بھی لگ گیا کہ ہمارا جو لشکر وہ تو پہنچ چکا مکہ. تو لوگوں نے کہا بھی اے ابو جہل لڑائی مت کرو، جو کچھ بھی ہو چاہے تم زیادہ ہو، ایک تو یہ ہماری ہی قوم ہے. سلیم التوا لوگ ان میں موجود تھے جن کو بعد میں اللہ نے ہدایت دی. اور تم خون ریزی مت کرو، اپنی جانیں بھی بچاؤ، واپس چلو. شیطان نے کہا نہیں کیسے، چلو آج تو دین کی جو ہے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دو. لیکن جب وہ مدینے کی وہ بدر کے قریب پہنچا تو فرشتے اترتے ہوئے نظر آئے. شیطان کی تو ہوا نکلی اور ہاتھ اٹھا کے چھڑا کے پیچھے بھاگنے لگا. کہتے کہاں جا رہے ہو، ہمیں یہاں لا کر پھنسایا. وہ تو سردار کی سوچ، انی ارا ما لا ترون، میں دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کے لیے تو آسمانوں سے فرشتے اتر رہے ہیں، آسمانوں سے فرشتے اتر رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں فرشتے اطمینان کے لیے اتارے تھے. فرشتے کی جو ایک چیخ ان کے کلیجوں کو پھاڑ دیتی، وہ تو اللہ کی مدد سے کام بنا ہے. اور اللہ کے رسول اس حال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھونپڑی سایہ دار جگہ بنائی اور حضور اس کے لیے نماز میں کھڑے ہوئے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور رو رہے ہیں. یقین ہے میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، لیکن اللہ اتنے غنی امت کو بتلانے کے لیے کہ اے امت اللہ کے سامنے رونے کو مت چھوڑنا. جس دن تمہاری دو آنکھوں کے چشمے راتوں کے رونے کے آنسوؤں سے خشک ہو گئے تو سمجھ گو تمہاری زمینیں ویران ہو گئی. تو سمجھ جاؤ تمہارے گھر ویران ہو گئے.